हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 21 एपिसोड्स चल चुकी हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं 22 एपिसोड, जिसका आपको उम्मीद है बड़ा बेसब्री से इंतज़ार भी होगा। तो हिबा और ताशफीन की डेट का क्या हुआ ये जानने के लिए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 22 की तरफ, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। रिदा उसे टेक्स्ट करके उठी और रूम से बाहर आ गई। वो किचन में गई तो भी अम्मा खाना बना रही थी। अम्मा जान क्या बना रही हैं? रिदा ने उनके गिर्द बाजू अपने बांधते हुए पूछा। चिकन पुलाव बना रही हूँ, अपनी बेटी की फेवरेट डिश, बी अम्मा ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमते हुए कहा। रिदा को बी अम्मा ने ही पाल कर बड़ा किया था। वो उनके साथ बहुत अटैच थी। बचपन से ही वो उन्हें अम्मा जान कहकर पुकारती थी। स्कूल से आकर सबसे पहले वो उन्हें ढूंढती। टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो खुशी खुशी आकर सबसे पहले उन्हें बताती। बनाए फिर, आज मैंने आपके साथ खाना खाना है। भाई और हिबा बाहर से खाना खा के आएंगे, रिदा ने उनके गाल चूमते हुए कहा। ठीक है, पर हिबा तो तुम्हारे साथ गई थी ना बाहर? आंच कम करते हुए वो उससे पूछने लगी। हाँ, मैं भाई के पास छोड़कर आई हूँ। आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो बताइएगा, शेल्फ पर नज़र दौड़ाते हुए वो पूछने लगी। नहीं मेरी जान, बस दम पर लगा लिया है, बस सलाद काटना है, भी अम्मा ने पलटकर उसे कहा। मैं काट देती हूँ अम्मा जान, खुद ही आप सब कामों के साथ लगी रहती हैं। अब आप चाहें रेस्ट करें, खाने के वक्त मैं उठा दूंगी आपको, रिदा ने उनके हाथ से खीरे और प्लेट लेते हुए कहा। मैं आराम कर रही थी मेरी जान, अभी ही उठकर किचन में आई हूँ। फिर इधर मेरे पास बैठें और मेरे साथ बातें करें। जब से हिबा आई है मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही। वो सलाद काटते हुए उससे बातें करने लगी। अल्लाह खुश रखे उसे, आमीन, भी अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसे दुआ दी। आमीन अम्मा जान, सलाद मैंने काट लिया है, फिर मैं रिदा को देखकर आती हूँ। उसे पाँव में मोच आई थी, रिदा कहते हुए किचन से निकली। पीछे अम्मा सोचने लगी कि उसे मोच कब आई। जिस वक्त वो घर आई थी तो तब तो वो काफ़ी खुश लग रही थी। वाओ, पिक्स तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, ये ज़रूर काम करेंगी, देखना हमारा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। अलीजा ईयरफोन कान में डाले बेड पर लेटी हुई असद से कॉल पर बातें कर रही थी। रिदा जो उसके पाँव का पूछने आई थी उसका डोर खुला देखकर अंदर आई तो उसे वो कॉल पर मसरूफ नजर आई। उसे मुतवज्जा ना पाकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो प्लेन की बात सुनकर उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वो वहीं दरवाजे के साथ खड़ी हो गई। एक बार बस तुम उनमें थोड़ी और एडिटिंग करके ताशफीन को दिखा दो, फिर देखेंगे तमाशा दोनों। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो अलीजा ने जोर से केका लगाया। बस अब तुम जल्दी से भेजो उसे पिक्स, ताकि वो गवार घर आए तो ताशफीन उसे वैसे ही थप्पड़ लगाए जैसे मुझे लगाया था और घसीट कर बाहर निकाले। वो रिदा भी बड़ी उसकी चमची बनी घूमती है, आज उसे भी बेवकूफ़ बनाया, नागवारी से उसे कहते हुए उसने करवट ली तो रिदा उसे देखते हुए जल्दी से अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम अलीजा, कैसी हो? अब पाँव कैसा है? रिदा ने फिक्रमंदी से उससे पूछा और शो ऐसे करवाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एक पल के लिए रिदा को देखकर उसका रंग फिक हुआ। उसके हाथ से सेल्फ छूटकर बेड पर गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्रमंदी देखते हुए वो जल्दी ही नॉर्मल हो गई और उसे याद आया कि पाँव वो क्यों पूछ रही है पाँव का। हाँ अब ठीक है, डॉक्टर के पास से होते हुए आई थी। थैंक्स, तुमने माल में मेरी मदद की और अभी भी पूछने के लिए आई। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसे देखते हुए बताने लगी। चलो शुक्र है ठीक हो, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, रिदा उसे कहते हुए वापस मुड़ने लगी। वैसे तुम और हिबा क्यों माल गई थी? अलीजा ने उसके पश्त पर को घूरते हुए पूछा तो वो पलटकर वापस उसके बेड के सामने सोफे पर बैठ गई। आज भाई और हिबा का फर्स्ट डिनर था, उनकी फर्स्ट डेट समझ लो, इसलिए हिबा के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और भाई के लिए भी सरप्राइज प्लान किया मैंने। अब तक वो हिबा को देखकर दंग रह चुके होंगे, आखिर वो है ही इतनी प्यारी मासूम सी गुड़िया की तरह। थोड़ा सा मेकअप टच देते हैं तो वो खिल जाती है। आज तो ब्यूटिशियन के हाथ लगे हैं। उसके लहजे में हिबा के लिए बेपनाह मोहब्बत वो महसूस कर रही थी। नागवारे से वो पहलू बदल कर रह गई। उसकी ये हरकत रिदा की आंखों से छुपी नहीं रह सकी। ओके तुम रेस्ट करो, डिनर के लिए तो तुम बाहर नहीं आ सकोगी, तुम्हारे पाँव में मोच आई है ना, मैं खाना रूम में भिजवा दूंगी। तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए वो रूम से निकल गई, लेकिन अलीजा अपनी सोचों में गुम उसके लिए रिदा के लहजे पर गौर ही न कर सकी।
دیکھتی ہوں کیسے ڈیٹ پر جاتی ہے تمہاری وہ معصوم گڑیا۔ ردا کے جانے کے بعد غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے سیل لیا اور اسد کو ٹیکسٹ کیا، میں تمہیں نمبر سینڈ کر رہی ہوں تاشفین کا، ابھی اسے وہ پک سینڈ کرو، اور ساتھ میں لکھنا کہ دن کو ہبا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے اچھا لگا، وہ تمہارے لیے باہر گئی تھی۔ ٹائپ کر کے اس نے میسج اسد کے نمبر پر سینڈ کیا اور سیل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ہنسنے لگی۔ گئی جاہل واپس گاؤں۔ او وہ نہیں اسد کے پاس، آخر اس کا دل جو آ گیا ہے تم پر ڈیئر ہبا۔ اب اس گھر سے نکلنے کی تیاری کر لو، تمہارے دن پورے ہو گئے ہیں، خود سے کہتے ہوئے وہ خوشی خوشی لیٹ گئی۔ فین جی کیا ہوا؟ تاشفین کی یک ٹک دیکھنے پر ہبا نے آہستہ آواز میں پوچھا تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا بتاؤں کہ کیا ہوا؟ آج میرا قتل کرنے کے لیے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی ہو۔ تاشفین اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، میں آپ کا قتل کیوں کروں گی فین جی؟ میرے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ہبا نے ایک نظر اپنی خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، اللہ جی اتنا بھی کوئی معصوم نہ ہو، تمہیں مانا کھیزی بات بھی نہیں سمجھ آتی، چلو گاڑی میں سمجھاتا ہوں۔ ردا کہاں ہے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ تھی نا؟ تاشفین اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ مجھے اندر چھوڑ کر وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی۔ ہائی ہیلز کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ بہت سنبھل کر چل رہی تھی۔ اچھا میں کال کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ تاشفین نے اسے کال کرنے کے لیے سیل نکالا تو اسکرین پر اس کا ٹیکسٹ شو ہو رہا تھا جہاں اس نے بتایا تھا کہ وہ گھر پہنچ چکی ہے۔ وہ گھر چلی گئی ہے۔ ویسے تمہیں کس نے کہا تھا اتنا سجنے سنورنے کے لیے؟ مجھے بہکانے کے لیے تو تمہارا سادہ سا روپ ہی کافی ہوتا ہے۔ تاشفین نے اس کے لیے کار کا فرنٹ ڈور اوپن کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ ردا نے کیا سب فین جی؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آج آپ کے ساتھ باہر کیا پہن کر جاؤں تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں ڈیٹ کے لیے ریڈی کروا کر لاؤں اور بھائی کو سرپرائز دیں۔ ہبا نے اس کی نظروں سے گھبرا کر کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح ردا کی شکایتیں لگانا شروع کی۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے سیٹ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ او وہ تو آج میری ڈول کی فرسٹ ڈیٹ ہے؟ تاشفین اس کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہبا کے گال تپش سے سرخ ہو گئے اور وہ اپنی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ میری جان سیٹ کو چھوڑ کر ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ تاشفین اس کا ہاتھ اپنی گود میں رکھے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ اگر گر جاؤں تو یا آپ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کریں تو آپ کو صحیح سے چلانا آتی ہے کیا؟ ہبا نے رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں تو میری جان مجھے کہاں چلانی آتی ہے، روز تو آفس کے لیے میرے بھوت چلا کر لے جاتے ہیں نا۔ تاشفین نے سامنے دیکھتے ہوئے تنزیہ کیا تو ہبا نے دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ فین جی آپ کے بھوت بھی ہیں؟ اس نے تھوک نکل کر حلق ترک کر گئی اور پوچھا۔ تاشفین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ڈر کے تاثرات دیکھ کر اس نے ہبا کو تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ نہیں میری جان میرے ساتھ میری پری ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے جن آ سکتے ہیں بھلا؟ تاشفین نے اس کے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ آپ کی پری کون ہے فین جی؟ ہبا کو اس اندیکھی پری سے جلن محسوس ہوئی۔ تاشفین نے اسے باتوں میں الجھایا تو وہ بھی ریلیکس ہو کر سیٹ چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ ہے نا میری پری بہت خوبصورت ہے، اتنی کیوٹ۔ تاشفین اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہنے لگا تو ہبا نے منہ بس ہو کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچا۔ کہیں تم میری پری سے جیلس تو نہیں ہو رہی نا؟ تاشفین اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اچھا ردا کے ساتھ آتے ہوئے ڈر نہیں لگا گاڑی میں؟ تاشفین نے اس کا موڈ دیکھتے ہوئے بات بدلی۔ لگ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی تمہارا ایکسیڈنٹ کر کے میں نے بھائی سے اپنا قتل نہیں کروانا اور ابھی تمہارے بچوں نے مجھے پھپھو بلانا ہے۔ بے دھیانی میں اس نے سب کچھ بول دیا تو بعد میں اپنی بات پر غور کر کے اس نے تاشفین کو دیکھا جس کے دونوں ڈمپلز اٹکلیاں کرتے ہوئے نمائش کر رہے تھے تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ پھر کیا خیال ہے میری جان، بنا لے ردا کو پھپھو؟ اس نے مانا خیزی سے کہتے ہوئے گاڑی ریسٹورنٹ کے باہر پارک کی اور فرصت سے ہبا کے چہرے پر پھیلے رنگ دیکھنے لگا۔ فین جی ایسے نہ کریں، اس کی نظروں سے کنفیوژن ہوتے ہوئے وہ منمنائی۔ کیسے نہ کروں میری جان، ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو آج گھر چل کر کروں گا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے وہ اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنے میں مصروف تھی۔ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا تو تاشفین نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سیٹ بیلٹ کھولا۔
اور اپنے ہونٹوں سے اس کی سرخ گالوں کو چھوا تو وہ مزید خود میں سمٹ گئی۔ ان کی باتیں سن کر وہ بھاگ کر اپنی اور نازیہ کے مشترک کمرے میں بند ہو گئی۔ اس وقت گھر میں چاچی، اس کے بھائی اور ہبا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے ڈر کے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور ان کی باتیں سننے کے بعد اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ خوف کے زیر اثر وہ وہیں تھے۔ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی چاچی اس سے اتنا نفرت کرتی ہے، اسے بات کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا، لیکن وہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے اسے بیچنے کی حد تک چلی جائے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج اسے اپنے ماں باپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اگر آج ان کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ نہیں، اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ خود ہی یہاں چاچی کے رحم و کرم پر نہ ہوتی۔ آخر کس بات کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو میری کیا غلطی ہے اس میں نے چاچی کے بھائی کو جو تھپڑ مارا تو وہ اس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ میں اسی سے اور چاچی سے معافی مانگ لوں گی، پاؤں پکڑ لوں گی، پھر وہ ایسے نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ روتے روتے اس نے اسے معافی مانگنے کا ارادہ کیا تو دل کی تھوڑی دھاڑس باندھتے ہوئے اٹھی اور چاچی کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیئر ویورز، ڈیئر لسنرز، آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، اور فردر مور ایپیسوڈز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو جلدی ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چاہوں گا تجھے آخری سانس میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے میرا چینل جس میں آپ کا فیوریٹ ناول چل رہا ہے چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔